पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारवां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च डी चौक पहुंचा। डी चौक जिस तरह पहुंचता है, जिस तरह रुकावटें अबूर करते हुए जिस तरह लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंचती है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी थी। लेकिन जो जुल्म, जो सितम, जो जबर डी चौक पर हुआ, जिस तरह स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिस तरह नहते लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, अभी तक फिगर नहीं पता कि कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, कितने लोग जो हैं वो गायब हैं, कितने लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पर थी? अली अमीन गन्नापुर कहाँ पर थे? बुशरा बीबी कहाँ पर थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ क्या कह रहे थे? और अभी तक की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, आपके सामने तमाम चीज़ें रखते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। पहले आपको बताता हूँ जो कारवां है जिसमें लाखों लोग शरीक थे, जब वो डी चौक की जानब बढ़ता है तो वहाँ शेलिंग की जाती है। एक वीडियो जो आपने देखी, अगर नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो 2:09 की ये वीडियो है। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर जो हैबर पख्तूनख्वा से आ रहे थे, तो उससे पहले ही कुछ लोग जो थे वो डी चौक की जानब, आगे की जानब जा रहे थे कि हम रास्ते क्लियर करते जाएं, कंटेनर्स को साइड पे करते गए, मट्टी को साइड पे करते रहे। सो डी चौक पहुंचते हैं। डी चौक जब पहुंचते हैं तो डी चौक कंटेनर के ऊपर, जो डी चौक वाला कंटेनर है उसके ऊपर पाक आर्मी के जवान होते हैं, उसके ऊपर अफवाज होती है। तो वो कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं और जाके उनको गले लगाते हैं। गले लगा के ये मैसेज देते हैं कि आप हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं। जैसे कि इमरान खान कहता है कि ये फौज मेरी है, तो वो जाके गले लगाते हैं। लेकिन जुल्म, सितम, जबर क्या हुआ कि एक नौजवान, ये वीडियो आप देखें दिल टूट जाएगा कि ये वीडियो इस रियासत की वीडियो है। ये दोनों इस रियासत के लोग हैं, जिसने धक्का दिया वो भी और जो नीचे गिरा वो भी। नौजवान कहा यह जा रहा है, आप वीडियो सुन सकते हैं कि इस नौजवान ने कंटेनर के ऊपर, जब डी चौक जो मार्का था वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँच गए, तो ये वो नौजवान है जो सबसे पहले ऊपर चढ़ा और इसने कंटेनर के ऊपर जाके नमाज पढ़ी और दुआ कर रहा था। आप इसके उठे हुए हाथ देख सकते हैं, ये दुआ कर रहा था। तो 2 रेंजर के जो एहलकार हैं, शायद इनमें थोड़ी सी नरमी हो इनके दिल में, लेकिन एक जो पीछे से आया, इसने आके इसको धक्का दिया। इसने आके जब इसको धक्का दिया, और ये 3 कंटेनर थे, कई फुट ये ऊंचाई थी, वहां से धक्का दिया। और खबर ये है कि ये नौजवान जब नीचे गिरा तो जो इसका सर था ये नीचे की तरफ था, और इसका जाके सर नीचे लगा और इसकी जो गर्दन थी ये मुड़ गई, गर्दन टूट गई और नौजवान की वहां डेथ हो गई। कोई पूछेगा इनसे कि क्यों किया, इन नहाते लोगों पर जुल्म क्यों किया? और मैं ये दुआ करता हूँ कि नौजवान जो दुआ कर रहा था, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे, और जो बकिया दुआ रहती थी अल्लाह वो भी कबूल करे। सो उसके बाद ये मैंने क्योंकि आपको बताया कि ये 2 बजे का ये वाक़या है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़ते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रोरस पुल से आगे जाते हैं। कुछ किलोमीटर का ये फासला होता है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये फासला होता है। पीछे कारवां होता है, पीछे कसीर तादाद में लोग मौजूद होते हैं जो गाड़ियों में होते हैं। कोई करक से आया, कोई डेरा इस्माइल से आया, कोई बन्नू से आया, कोई टांग से आया, कोई पेशावर से आया, कोई स्वात से आया, कोई मालाकंड से आया, कोई दीर से आया, कोई बुनेर से आया। सो हर शहर से खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मैं खैबर पख्तूनख्वा की अभी बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं। और जो लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, साहब ने उनके चेहरे तो देख लिए होंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के, जो शाम को जो प्रोग्राम टॉक शोज होते हैं वहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और शाम को हर टॉक शो में वेस्ट कोट पहने आपको नजर आएंगे। उनका इस मार्च में क्या किरदार था, और इस डी चौक की लड़ाई में, इस डी चौक के जो जबर किया गया उसमें उनका क्या किरदार था, वो मैं तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। सो मैं बता रहा हूँ, वो कंटेनर आगे बढ़ता गया। जब कंटेनर आगे आता है, पहुँचता है, कारकुनान मुकाबला करते हैं, और जो रेंजर होती है, जो पुलिस होती है, वो पीछे हट जाती है रही। वो वहाँ डलती गई शाम, डलती गई शाम का जब रात का अंधेरा हो गया, तो जो उस रोड्स की लाइट थी वो बंद कर दी गई। रोड्स की लाइट बंद कर दी गई। वहाँ कारकुनान आगे शेलिंग का सामना कर रहे थे। एकदम ऐसा होता है
کہ جو سائڈوں کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں، جس میں UBL کی، یوفون کی، باقی جو تمام بلڈنگز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ان اداروں کے اہلکار ہوتے ہیں، رینجرز کے اہلکار ہوتے ہیں، FC کے ہوتے ہیں، پولیس کے ہوتے ہیں۔ سو رات کو لائٹس بند تھیں، کارکنان احتجاج کر رہے تھے، وہاں ایک کثیر تعداد میں کارکنان تھے، گاڑیاں تھیں، بائکس تھیں، اور وہاں ایک اور چیز دیکھی گئی، اسلام آباد کے شہری، پنڈ کے شہری وہاں آئے لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے تھے، پانی تقسیم کر رہے تھے، اور ایک ایسی سچویشن تھی کہ کھانا لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنا کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا، پارٹی کی طرف سے نہیں، لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے دل کھول دیے۔ سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دم فائرنگ کی آواز آتی ہے، اتنی شدید فائرنگ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ فائرنگ ہوتی ہے، اسٹریٹ فائر کیے جاتے ہیں۔ کارکنان کیا کرتے؟ اسٹریٹ فائرنگ کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کھڑے ہوتے؟ جن کا کھڑا ہونا بنتا تھا وہ وہاں پر نہیں تھے۔ میں اب ذرا اس طرف آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ فائرنگ میں کیا ہوا۔ پنجاب کی لیڈرشپ کی بات کریں، 2 دن لگے ہیں خیبر پختونخوا سے آتے ہوئے، کوئی ایک بندہ بھی وہاں نہیں پہنچا۔ سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، حماد اظہر، اس کے علاوہ لطیف کھوسا، جتنے بھی نام لیں، کوئی ایک بھی وہاں پر نہیں پہنچا، وہاں پہنچ کر احتجاج نہیں کیا۔ کچھ MPA کے امیدوار تھے جو مجھے وہاں نظر آئے، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹرینتھ نہیں ہے کہ کارکنان ان کے پیچھے چل سکیں، ایون کہ کارکنان ان کو جانتے نہیں ہیں۔ سو کارکنان چلتے اس کے پیچھے جس کو جانتے ہوں، جس کی آواز پہ وہ لبیک کہیں۔ وہ خود ایک حلقے کے نمائندے ہیں، وہ پورے پاکستان کے، یا وہ لیڈرشپ میں نہیں آتے۔ علی محمد خان کی بات کروں، اب میں آتا ہوں خیبر پختونخوا کی طرف۔ علی محمد خان، باقی جتنے بھی خیبر پختونخوا میں نام لے لیں، کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی ایک انسان وہاں لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیا گیا۔ شیر افضل مروت کی بات کروں، کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی شیر افضل مروت سے۔ شیر افضل مروت ایک رات پہلے 26 نمبر کے پوائنٹ پہ پوری رات لڑائی ہوتی رہی، فائرنگ کی گئی، جس میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی، رینجر کی گاڑی سے انہی کے اہلکار جو تھے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں گولیاں چلائی جاتی ہیں، آپ نے وہ تمام چیزیں بھی دیکھی ہوں گی۔ پوری رات وہاں لڑائی ہوتی رہی۔ شیر افضل مروت کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے اسلام آباد کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد میں جو حالات ہوں گے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ شیر افضل مروت وہاں نہیں پہنچے، پوری رات وہاں لڑائی ہوئی، پوری رات شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی، وہاں نہیں پہنچے۔ اس کے بعد جب کارواں چل رہا تھا، جب بالکل روڈ کلیئر تھے، کارواں جا رہا تھا آہستہ آہستہ، تب وہ نظر آتے ہیں، 1-2 ویڈیو ان کی نظر آتی ہے، گاڑی سے نکلتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور جب رات کو وہاں فائٹ کی جا رہی تھی، جب رات کو وہاں لڑائی کی جا رہی تھی، جب رات کو کارکنوں پہ گولیاں چل رہی تھیں، وہاں ایک بھی لیڈرشپ میں نظر نہیں آیا۔ نہ شیر افضل مروت وہاں نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ شعیب شہین نظر نہیں آئے، باقی اسلام آباد کے باقی لوگ نظر نہیں آئے، شیخ وقاص نظر نہیں آئے، بیرسٹر گوہر نظر نہیں آئے، عمر ایوب نظر نہیں آئے، وہاں علی محمد خان نظر نہیں آئے، کس کا میں نام لوں، کوئی ایک بندہ وہاں نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تقریباً جو کارکنان گرفتار ہوئے، جن کا فگر آ رہا ہے، وہ تقریباً 600 کارکنان ہیں جو وہاں ڈی چوک سے گرفتار ہوئے۔ ایک بھی لیڈرشپ میں سے کوئی ایک گرفتاری سامنے آئی ہے؟ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ وہاں پر تھے ہی نہیں، اگر ہوتے تو گرفتار ہوتے۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پر کارکنان نے قربانیاں دی، اور آج ان لوگوں نے قربانیاں دی جو کہتے تھے کہ ہان کے لیے جان بھی قربان ہے۔ انہوں نے اپنی جان ہان کے لیے، اس پاکستان کے لیے قربان کر دی، انہوں نے اپنا خون دے دیا۔ اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ خون بہہ رہا تھا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ جگہ جگہ خون بکھرا ہوا تھا، کئی کارکنان شہید ہو گئے۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی، ایبٹ آباد سے ایک کارکن تھے، ان کی بیٹیاں بابا بابا کہہ رہی ہیں، ان کا جنازہ ہو گیا ہے، تحریک انصاف کا پرچم ان کی میت پہ رکھا گیا، تدفین ہو گئی ہے۔ کئی خاندان تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ کئی خاندان کے وارثوں نے، کسی کا باپ قربان ہو گیا ہے، کسی کا بھائی قربان ہو گیا ہے، قیامت ان کے گھر قیامت ہوگی۔ اب سوچے تو صحیح، اس وقت کو کرنے والے کون ہیں؟ اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلا دی۔
میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شیلنگ ہوگی، چلیں ربر بلٹ مار دیے جائیں گے زیادہ سے زیادہ، اب کارکنان کو گرفتار کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا، یہ گمان ہی نہیں تھا کہ اپنے لوگوں پہ اس طرح فائرنگ کی جائے گی، اپنے لوگوں کو سیدھے فائر مارے جائیں گے. اور وہ جنہوں نے کنٹینر سے گرایا دعا کرتے ہوئے، وہ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے، وہ اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ اس طرح فائرنگ کی گئی. ابھی فگر نہیں پتا کتنے شہید ہو گئے ہیں، تقریباً 8 کا تو کنفرم ہو چکا ہے کہ 8 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. باقی یہ نہیں پتا چل رہا کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، نہیں پتا چل رہا. ابھی فگر نہیں پتا چل رہا ہے. اور ایون یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو حکومت ہے کہ وہ پمس ہسپتال میں ان کے وزراء چلے گئے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فگر پتہ نہیں چلنا چاہیے. آپ نے خاموشی کے ساتھ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے میت واپس کرنی ہے. یہ ظلم ہوا ہے اس پاکستان میں، یہ ستم ہوا ہے اس پاکستان میں. ایک تو وہ لوگ جو اجڑ گئے، جن کی ڈیتھ ہو گئی، وہ لوگ جنہوں نے وہاں قربانی دی، ایک تو وہ لوگ ہیں. مجھ سے بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، کسی کا بھائی نہیں مل رہا، کسی کا والد نہیں مل رہا. بہت سے وہ لوگ ہیں جو غائب ہیں، جن کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہیں. اور بہت سے وہ لوگ ہیں، کئی سینکڑوں وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں، نہیں پتا کہ کون سے تھانے میں ہیں، کہاں گرفتار کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس مارچ کو کال آف کر دیا گیا ہے. بشرا بی بی علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس کریں گے، کیا عمل دیں گے نہیں پتا. لیکن ظلم ہوا ہے، بہت ہی ظلم ہوا ہے. میں پنجاب کی لیڈرشپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے استعفے دیں. اگر یہ نہیں دیتے تو آپ مطالبہ کریں، ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. کیونکہ اگر یہ بزدلی دکھاتے ہیں، اگر یہ ہمت نہیں دکھا سکتے، جرأت نہیں دکھا سکتے، سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کا کوئی حق نہیں عہدوں پہ رہنے کا، ان کا کوئی حق نہیں ایم این اے بننے کا. جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا اس موڑ پہ، تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا، تو اس ٹائم تحریک انصاف کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. ان لوگوں کو ہٹا دینا چاہیے، ان لوگوں کو لانا چاہیے، ان کے بھائیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو لانا چاہیے جنہوں نے وہاں قربانیاں دی ہیں، جن کی وہاں شہادتیں ہوئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں. انہیں پارٹی میں فرنٹ لائن پہ لانا چاہیے، انہیں عہدے ملنے چاہیے، کیونکہ یہ عہدوں کے لائق نہیں ہیں. اور ان کی جو بزدلی ہے، یہ بزدل ہیں. میں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب بزدل ہیں. وہاں کوئی بھی ایک موجود نہیں تھا، سب نے وہاں جو ہوا آپ کے سامنے رکھا. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.